أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ پھٹکو، انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بڑا ہی برا راستہ ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے زنا کے قریب نہ جانے کا آرڈر دیا ہے، یعنی ایسی باتوں کے قریب نہ جاؤ جو تمہیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں، جیسے مخلوط معاشرہ ہے، عورتوں کا بن ٹھن کر جو ہے باہر بے پردہ نکلنا ہے، اور جو ہے ایسے نشریات کے ذرائع ہیں جو ہے انسان کو زنا کی طرف اکساتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے ایسے جو ہے اقدامات جو نوجوان نسل اور مردوں کو عورتوں کی طرف جو ہے رغبت کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ. اور زنا کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے اور اس کی بڑی سخت سزا مقرر کی ہے. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت اور مرد کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو اللہ فرماتا ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں، اور ان کی یہ سزا جو ہے علی الاعلان دی جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ ان کے اس سزا کے وقت موجود ہو، تاکہ عوام کو عبرت محسوس ہو کہ زانی انسان کی کتنی بڑی سزا ہے. اس طرح عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جب باہر نکلیں تو جاہلیت کی سج دھج کے ساتھ نہ نکلیں. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں. اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اور جب گھر سے باہر نکلیں دو باپرد ہو کر نکلیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ عزت مآب عورتیں ہیں، کوئی بازاری عورتیں نہیں ہیں، اور انہیں ایذا نہ دی جائے. حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ان فتى شابن، ایک نوجوان اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے. اور اس کی قوم جو ہے اس پر جو ہے جھپٹ پڑی اور اس کو ڈانٹ دیا اور فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو، ادنہ، اس کو میرے قریب کر دو. تو وہ انسان، وہ نوجوان آپ کے قریب ہوا، آپ نے اسے کہا اجلس، آپ بیٹھ جائیں، اور جلسہ، وہ بیٹھ گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: اتحبہ لامک، کیا تو زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا: لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم. جعلنی اللہ فداک، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، میں اپنی ماں کے لیے جو ہے یہ بات پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے. تو انسان جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، کسی کی بیوی ہوتی ہے. تو جس طرح انسان اپنی ماں، بیٹی، بیوی، بہن کے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ کوئی شخص ان سے زنا کرے، تو اسی طرح زانی انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے: اتحبونہ لبنتک، کیا اپنی تو بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اور اس نے جو ہے اسی طرح نہ میں جواب دیا. پھر آپ نے پوچھا: اتحبونہ لاخواتک، کیا آپ تو اپنی بہنوں کے لیے پسند کرتا ہے؟ لعمتک، اپنے پھوپھیوں کے لیے پسند کرتا ہے؟ لخالتک، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو وہ یہی جواب دیتا رہا کہ لا واللہ جعلنی اللہ فداک،
آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوضع یدہ علیہ، آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور اللہ سے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اس کے دل کو پاکیزہ کر دے، واحسن فرجہ، اور اس کو فرج کو پاک دامن کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اتنی قبول ہوئی کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے فلم یکم بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء، اس کے بعد وہ نوجوان کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من ذنب بعد الشرک اعظم عند اللہ من نطفۃ وضعها رجل فی رحم لا یحل له، کوئی گناہ شرک کے بعد اتنا بڑا نہیں ہے کہ انسان اپنے نطفے کو جو ہے اس جگہ رکھے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ تو آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، اس وقت ہمارا معاشرہ جو ہے کتنا انحطاط کا شکار ہے، اور ہمارا نظام جو ہے وہ کتنا انحطاط کا شکار ہے۔ اللہ تو ہمیں جو ہے یہ آرڈر دے رہا ہے، اور ہمارا معاشرہ اس آرڈر سے جو ہے انکاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جیسے ہی آپ نے مدینہ منورہ کے اندر آپ ایک سربراہ کی حیثیت سے تشریف لائے، ان تمام اصولوں کو مدینہ کے اسٹیٹ پر لاگو کر دیا۔ اللہ سے دعا ہمیں بھی ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خالص اسلامی معاشرہ، ایک خالص اسلامی نظام ہم اپنے ملک میں قائم کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔